فصل اذا تنازع الفعلان فی اسم ظاہر بعدہما۔ ہدایت النحو کے ہم نے 8 لیکچر اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیے ہیں، 8 ویڈیو کی صورت میں اور 8 اسباق کی صورت میں۔ اس ویڈیو میں ہم 9واں سبق پڑھنے والے ہیں اور یہ ہماری ہدایت النحو کی 9ویں ویڈیو ہوگی۔ ہم نے 8 ویڈیو پہلے اپلوڈ کر چکی ہیں، ہم تنازع فعلان پہ پہنچ چکے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں مرفوعات شروع کیے تھے، 8 مرفوعات کے نام بھی بیان کیے تھے اور ان میں سے فائل کی پوری ڈیٹیل بیان کی تھی۔ تو اب جو ہے تنازع فعلان کی یہ فصل ہے، تو اس فصل کو ہم جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں گے۔ فصل ہے اذا تنازع الفعلانی، کہ جب تنازع کریں دو فعلان فی اسم ظاہر، اسم ظاہر میں، یعنی اسم ضمیر میں نہیں بلکہ اسم ظاہر میں، جو بھی ضمیر نہیں ہوتا وہ اسم ظاہر ہوتا ہے۔ کون سا اسم ظاہر؟ بعدہما، وہ اسم ظاہر جو ان دونوں کے بعد ہے، یعنی ان دونوں فعلوں کے بعد ایک اسم ظاہر ہے، اس میں یہ دونوں فعل کیا کر رہے ہیں؟ تنازع کر رہے ہیں۔ تو یہ بعدہما جو ہے یہ اسم ظاہر کی صفت ہے۔ تو اسم کی بھی 2 صفتیں آپ کر سکتے ہو کہ ظاہر اسم کی صفت اول ہے اور بعدہما صفت ثانی ہے، اور آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اسم ظاہر کو موصوف صفت بنا کے پھر موصوف اور بعدہما اس کی صفت، اور یہ بعدہما ڈائریکٹ صفت نہیں بنے گا بلکہ یہ ثابت فعل و ضمیر فاعل اور بعدہما مضاف الیہ مفعول فی، یہ اس طرح بن جائے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ 2 فعل تنازع کریں۔ اب یہ اصل میں لفظ ہے تنازع، کیونکہ یہ باب تفاعل سے ہے تو یہ اصل میں لفظ ہے تنازع، تو بار بار جو ہے تنازع ہی پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے میں لفظ پڑھ رہا ہوں، اگر حقیقت میں تنازع لفظ ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ 2 فعل بعد والے اس میں ظاہر میں تنازع یا تنازع کریں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ کل واحد من الفعلین، یعنی 2 فعلوں میں سے ہر ایک یہ ارادہ کرے، ان یعمل، کہ وہ عمل کرے، فی ذالک الاسم، اس اسم میں، یعنی وہ اس اسم میں عمل کرے۔ اب اس اسم میں عمل کرے، اس کی 4 صورتیں بن جائیں گی۔ دونوں فعل عمل اس اسم میں اس طرح کرنا چاہ رہے ہوں گے کہ اس کو فاعل بنانا چاہ رہے ہوں گے، یا اس طرح عمل کرنا چاہ رہے ہوں گے کہ اس کو مفعول بنا کے یعنی نصب دینا چاہ رہے ہوں گے، یا اس طرح عمل کرنا چاہ رہے ہوں گے کہ پہلا جو ہے وہ فاعل بنانا چاہ رہا ہوگا یعنی رفع دینا چاہ رہا ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ مفعول بنانا چاہ رہا ہوگا، نصب دینا چاہ رہا ہوگا، یا پھر پہلا مفعول بنانا چاہ رہا ہوگا اور دوسرا فاعل بنانا چاہ رہا ہوگا۔ تو یہ اس طرح عمل کی یہ 4 قسمیں بن جائیں گی۔ فاضا کہتے ہیں اب یہ عمل انما یکون محض ہوگا علی 4 اقسام، 4 قسموں پر۔ اول یہ ہے ان یتنازع، کہ دونوں تنازع کریں فی الفاعلیت، فقط فاعلیت میں، یعنی اس کو فاعل بنانے میں تنازع کر رہے ہوں گے۔ پہلا بھی کہے گا کہ میں اس کو فاعل بناؤں، دوسرا کہے گا مجھے بھی فاعل کیا جاتا ہے میں اس کو فاعل بناؤں، جیسے ضربنی واکرمنی زید، تو یہاں ضرب فعل ہے، نون وقایہ ہے، یا ضمیر مفعول ہے، اکرم فعل، نون وقایہ یا ضمیر مفعول، دونوں کا مفعول ہے اور دونوں یہ فعل ہیں۔ اب ان کو فاعل چاہیے لیکن زید آگے ایک اسم ہے، اب دونوں کا ارادہ ہے کہ زید پہ عمل کریں اور زید پہ عمل کریں پہلی صورت میں، یعنی دونوں یہ چاہتے ہیں کہ زید کو اپنا فاعل بنائیں، اب اس میں تنازع کر رہے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ تنازع دونوں تنازع کریں فی المفعولیت، فقط مفعولیت میں، یعنی فقط مفعول بنانے میں تنازع کریں، پہلا بھی مفعول بنانا چاہے دوسرا بھی، جیسے ضربت و اکرمت، دونوں کا فاعل تو ضمیر ہے لیکن دونوں کا مفعول نہیں ہے، تو زیدن کو دونوں مفعول بنانا چاہ رہے ہیں۔ الثالث، تیسری صورت یہ ہے تنازع فی الفاعلیت والمفعولیت، کہ فاعلیت میں بھی تنازع کریں، مفعولیت میں بھی، یعنی فاعل بھی ان کو چاہیے مفعول بھی چاہیے، لیکن فاعل کس کو چاہیے مفعول کس کو چاہیے؟ تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ یقتضی الاول، اول چاہے الفاعل فاعل کو، والثانی، اور دوسرا چاہے المفعول مفعول کو، تو پہلا فاعل کو چاہے دوسرا مفعول کو، جیسے ضربنی واکرمت زیدن، تو ضربنی کو یا ضمیر مفعول ہے اس کو فاعل کیا جاتا ہے، اور اکرمت کا تو ضمیر فاعل ہے اس کو مفعول کیا جاتا ہے۔ رابع، چوتھی صورت عکس اس کا عکس، یعنی پہلا مفعول چاہے دوسرا فاعل چاہے، جیسے ضربتو کا فاعل موجود ہے اور اکرمنی کی یا ضمیر مفعول موجود ہے، تو ضربتو کو فاعل چاہیے پہلے کو، اور دوسرے کو پہلے کو مفعول چاہیے ضربتو کو، اور اکرمنی کو فاعل چاہیے، تو زید کو دونوں جگڑ رہے ہیں۔ اب آگے چلیں، کہتے ہیں وعلم تجان ان فی جمیع هذه الاقسام، کہ ان تمام اقسام میں، یعنی اب کریں گے کیا جب ان کا یہ جھگڑا ہے اور ہر ایک یہ ارادہ کرنا چاہ رہا ہے، اب 4 سنتیں بن رہی ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ وہ جو بیچارہ آگے ایک ہی زید آیا ہوا ہے، وہ جو ایک ہی اس میں ظاہر آیا ہوا ہے، وہ ہم کس کو دیں گے، کس کے تعلق بنائیں گے اس کے ساتھ؟ وعلم کہتے ہیں تجان ان فی جمیع هذه الاقسام، کہ ان تمام اقسام میں کوئی ٹینشن نہیں لینی، یجوز جائز ہے اعمال الفعل الاولی، فعل اول کو عمل دینا بھی جائز ہے، و اعمال الفعل الثانی، اور فعل ثانی کو بھی عمل دینا جائز ہے، یعنی آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چاہے تو زید پہلے فعل کو دے دیں، آپ چاہے تو زید دوسرے فعل کو دے دیں، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ باقی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ جب زید ایک کو دے دیں گے، یعنی ایک کے لیے متعین کر دیں گے، تو اب دوسرے بیچارے کا کیا کریں گے، تو اس کا آگے تفصیل آ رہی ہے۔ پر یہ آپ سمجھ لیں کہ ان تمام اقسام میں پہلے فعل کو بھی ہم عمل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دوسرے کو بھی عمل دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خلافاً للفرع، خلاف للفرع، فرع کے لیے خلاف ہے، یعنی اختلاف ہے کس میں؟ فی صورت الاولیٰ، صورت اولیٰ میں، والثالثۃ، اور ثالثہ میں، تو خلاف ہے یعنی اختلاف ہے للفرع، فرع کے لیے صورت اولیٰ میں اور ثالثہ میں۔ پہلی صورت کیا تھی کہ دونوں فاعل کو طلب کر رہے تھے، اور تیسری صورت کیا تھی کہ پہلا جو ہے وہ فاعل کو طلب کر رہا ہے اور دوسرا مفعول کو طلب کر رہا ہے۔ تو اس صورت میں امام فرع اختلاف کرتے ہیں کس بات کا؟ ان یعمل الثانی کے عمل کرے، الثانی دوسرا عمل کرے، اس میں امام فرع اختلاف کرتے ہیں، یعنی ان 2 صورتیں امام فرع یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی فعل کو عمل دینا ضروری ہے، وہ جو زید ہے اس کا تعلق ہم پہلے فعل سے بنائیں گے، دوسرے فعل کے ساتھ زید کو تعلق نہیں دے سکتے، دوسرا فعل محروم ہی رہے گا، پہلے ہی کو عمل دیں گے، جبکہ باقی سارے علماء یہی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی مرضی ہے، پہلے کو دے دو دوسرے کو دے دو، لیکن ہم فرع کہتے ہیں نہیں، یہ جو 4 صورتوں سے پہلی اور تیسری صورت ہے اس میں صرف اور صرف پہلے فعل کو عمل دیں گے، دوسرے فعل کو عمل نہیں دیں گے۔ اور امام فرع کہتے ہیں میں ایسے نہیں کہہ رہا، میرے پاس دلیل بھی ہے، اور وہ دلیل کون سی ہے؟ کہتے ہیں وہ دلیل ہو، امام فرع کی دلیل ہے لزوم لازم ہونا احد الامرین، 2 امرین میں سے ایک کا۔ امام فرع کہتے ہیں کہ
پہلے فعل کو میں کہتا ہوں عمل دو، کیونکہ آپ لوگ اگر دوسرے فعل کو عمل دو گے پہلی اور تیسری صورت میں تو مسئلہ 2 امروں میں سے ایک امر لازم آئے گا، 2 خرابیوں میں سے ایک خرابی لازم آئے گی۔ وہ کون سی ہے؟ اما حذف الفاعلی، یا تو جب آپ لوگ پہلے فعل کو عمل نہیں دو گے دوسرے فعل کو عمل دو گے تو بیچارہ پہلا فعل تو فاعل کے بغیر رہ جائے گا، اب اس کا فاعل یا تو آپ حذف مانو گے، یعنی ایک دوسرا زید وہاں پہ آپ حذف نکالو گے، یا پھر آپ کیا کرو گے اول اضمارو، یا پھر ضمیر نکالو گے۔ اب جب آپ ضمیر نکالو گے تو ضمیر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے مرجع کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، تو جب آپ ضمیر نکالو گے اس ضمیر نے لوٹنا ہے زید کی طرف، اور وہ زید ہم دے رہے ہیں دوسرے فعل کو، تو ضمیر اب کس کی طرف؟ اور پہلے فعل کے لیے ہم ضمیر نکال رہے ہیں تو پہلے فعل کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ زید کی طرف لوٹ رہی ہے، اور زید تو دوسرے فعل کا ہے، یعنی زید اب آگے ہے، تو یہ کیا آئے گا؟ یہ ہوگا لزمارو، ضمیر نکال دینا قبل ذکر سے پہلے، یعنی ابھی زید کا ذکر ہی نہیں ہوا، کیونکہ زید کا ذکر تو دوسرے فعل کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ زید کو ہم نے دوسرا فعل کے ساتھ تعلق دے دیا ہے۔ تو پہلے فعل کے لیے جو ضمیر نکالو گے تو جب پہلے فعل ہم نکالیں گے اور ضمیر نکال لیں گے، ابھی تک زید کا ذکر ہی نہیں ہوا اور ضمیر بھائی لوٹ نکالی جا رہی ہے، تو یہ منفرہ کہتے ہیں 2 امروں میں سے ایک لازم آئے گا، یا تو اسی زید ہی کو معذوف ماننا پڑے گا، یعنی فاعل ہی کو معذوف ماننا پڑے گا، اور فاعل کو معذوف ماننا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فاعل معذوف نہیں مانتے تو ضمیر نکالنی پڑے گی، اور ضمیر زید کی طرف لوٹے گی، اور زید تو آگے پڑا ہوا ہے، تو یہ اضمار قبل ذکر، یعنی ایک شے کے ذکر سے پہلے اس کے لیے ضمیر لوٹا دینا، یہ لازم آئے گا۔ اور منفرہ کہتے ہیں وکلاہما محظورانی، اور یہ دونوں معاملے محظور ہیں، ممنوع ہیں، ناجائز ہیں، یہ نہیں ہو سکتے، اس لیے آپ لوگوں کو ماننا پڑے گا کہ پہلی اور تیسری صورت میں ہم صرف اور صرف پہلے ہی فعل کو عمل دیں، کیونکہ اگر پہلے کو نہیں دیں گے دوسرے کو عمل دیں گے تو یہ 2 خرابیاں لازم آئیں گی، فاعل کو حذف ماننا پڑے گا یا اضمار قبل ذکر ماننا پڑے گا، اور یہ دونوں ناجائز صورتیں ہیں۔ وہذا فی الجواز کہتے ہیں یہ، یعنی منفرہ کا جو یہ خلاف ہے یہ فی الجواز، یہ جائز و ناجائز میں ہے، یہ کس میں؟ جائز و ناجائز میں ہے، یعنی منفرہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک صورت جائز ہے اور ایک صورت ناجائز ہے، یعنی پہلے کو عمل دینا پہلی اور تیسری صورت میں واجب ہے، ضروری ہے، اور دوسرے کو دینا ناجائز ہے۔ تو یہ تھا جائز ناجائز میں اختلاف، لیکن کہتے ہیں کہ کیا اس میں بھی کوئی اختلاف ہے؟ صحیح کہ چلو جمہور کہتے ہیں، امام فرا تو یہ کہتے ہیں، جمہور جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی پہلے فعل کو بھی عمل دینا جائز ہے دوسرے کو بھی عمل دینا جائز ہے، کیا جمہور والے علماء میں اس بات میں جائز و ناجائز میں تو اختلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ دونوں صورتیں جائز مانتے ہیں، تو اختیار میں بہتر میں کیا ان میں اختلاف ہے کہ بہتر کس کو عمل دینا ہے؟ تو کہتے ہیں وام الاختیارو، کہ بالکل وام الاختیارو، بہرحال اختیار میں یعنی بہتر میں، ففی اختلاف، تو اس میں ضرور اختلاف ہے۔ اور کس کا اختلاف ہے؟ خلاف البصریین، بصریوں کا بھی اختلاف ہے، اور کوفیوں کا بھی اختلاف ہے، تو آگے کوفیوں کا بھی ذکر ہوگا۔ تو بہتر میں ضرور اختلاف ہے، اگرچہ جمہور علماء کا جائز و ناجائز میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پہلے کو بھی عمل دینا جائز ہے دوسروں کو عمل دینا جائز ہے، لیکن بہتر کس کو عمل دینا ہے؟ پہلے کو دیا جائے دوسرے میں، تو جمہور علماء میں اس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ بصری کہتے ہیں کہ بھائی فإنہم، یہ جو بصری ہیں، یختارون، یہ اختیار کرتے ہیں اعمال الفعل الثانی، فعل ثانی کے عمل دینے کو۔ بصری کہتے ہیں کہ بھائی بہتر یہی ہے، پہلے کو بھی دے سکتے ہو عمل، لیکن بہتر یہ ہے کہ دوسرے کو عمل دے دو، یعنی وہ جو زید ہے، وہ جو اس میں ظاہر ہے، وہ دوسرے کا بنا دو۔ کیوں؟ بصری کہتے ہیں اعتبار کرتے ہوئے للقربی، قربت کا، والجواری، اور جوار یعنی پڑوسی کا، کیونکہ وہ جو اس میں ظاہر ہے وہ دوسرے کے قریب ہے، دوسرے کے پاس آیا ہوا ہے، کیونکہ مثال تو اس طرح نا، دارا بنی واقع بنی زید، تو زید دیکھو آخر میں دونوں فعلوں کے بعد آنا ہے نا، جب زید دونوں فعلوں کے بعد آنا ہے، وہ اس میں ظاہر دونوں فعلوں کے بعد آ رہا ہے، تو قریب کس کے ہے؟ دوسرے کے، تو قرب و جوار، جوار منا پڑوسی اور قرب منا قرب، تو قرب و جوار اور پڑوسی کا اعتبار کرتے ہوئے کہ پڑوسی جو ہے اس میں ظاہر کا وہ دوسرا فعل ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ دوسرا فعل چونکہ اس میں ظاہر کے قریب ہے، اس لیے دوسرے فعل ہی کو عمل دے دیا جائے، یہ بصری کہتے ہیں۔ والکوفیون، اور کوفی کیا کہتے ہیں؟ یختارون، وہ اختیار کرتے ہیں اعمال الفعل الاولی، فعل اول کے عمل دینے کو اختیار کرتے ہیں۔ کوفی کہتے ہیں بھئی پہلے فعل کو عمل دے سوں، کیوں؟ مراعاتن، رعایت کرتے ہوئے، للتقدیمی، تقدیم کے لیے، والاستحقاق، استحقاق کے لیے۔ اور آدھے بھئی پہلے پائیے، وہ کہتے ہیں بھئی پہلے پائیے، پہلے آئیے پہلے پائیے، کوفی کہتے ہیں پہلے آئیے پہلے پائیے، یعنی جو پہلے آ گیا ہے تو اس بیچ وہی مستحق ہو گیا ہے، تو جب جو فعل جس کا پہلے ذکر ہے تو وہی مستحق ہے اس بات کا کہ اسی کو عمل دیا جائے اور اس میں ظاہر کا تعلق پہلے فعل سے جوڑا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے کو رعایت دینی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ پہلا مقدم ہے اور مستحق ہے، تو کیونکہ وہ پہلے آیا ہے، تو تقدیم اور استحقاق کی وجہ سے کوفی حضرات کہتے ہیں کہ پہلے کو عمل دینا بہتر ہے، اگرچہ دوسرے کو دینا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے کو عمل دیا جائے۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں، آگے مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ فین عملت الثانی، بس اگر تو ثانی کو عمل دے، یعنی اب ہم تفصیل ذکر کریں گے کہ بھئی چلو دونوں صورتوں میں عمل دینا جائز ہے، ٹھیک ہے، اور اختلاف ہے بہتری اور نا بہتری میں۔ بصری کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ دوسرے کو عمل دیا جائے، اور کوفی کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے کو عمل دیا جائے۔ تو اب اس کے بعد ڈیٹیل ذکر کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، جس بصریوں کے مطابق عمل دیں یا کوفیوں کے مطابق عمل دیں تو دوسرے بیچارے کا کیا کریں گے؟ مثلا بصریوں کے مطابق دوسرے فعل کو عمل دیں تو پہلے کا کیا کریں گے؟ وہ محتاج ہو جائے گا، اس کو اس میں ظاہر ایک اور چاہیے ہوگا، اس کو کچھ چاہیے ہوگا کیونکہ اس کو بھی تو ضرورت تھی،
اور کوفیوں مطابق پہلے کو عمل دیں تو اب دوسرے بیچارے کو کیا کریں گے، تو اس کی تفصیل ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں فین عمل ثانی، اگر تو عمل دے دوسرے کو. اب یہ دوسرا کس اعتبار سے، یعنی بصریوں کے مطابق. تو اگر بصریوں پر عمل کر لیتے ہیں اور ہم عمل دے دیتے ہیں دوسرے کو، زید کا تعلق دوسرے سے بنا دیتے ہیں، اس میں ظاہر کا تعلق دوسرے سے بناتے ہیں. پہلے کیا کریں گے، تو کہتے ہیں فندر پس تو دیکھ، ان کان الفعل الاول، اگر ہے فعل اول کیا یقتضی الفاعل، وہ تقاضا کرتا ہے فاعل کا. یعنی اب دیکھیں گے کہ دوسرے کو تو عمل دے دیا، اب پہلے کو چاہیے کیا، پہلے کو فاعل چاہیے، پہلے کو مفعول چاہیے. اگر پہلے کو تو فاعل چاہیے تو ازمرتا ہو تو اس کو ضمیر دے دے گا فی الاولی، اول میں پہلے میں. اگر پہلے کو فاعل چاہیے تو وہاں پہ ہم ضمیر نکال لیں گے، اس کے ساتھ ضمیر جوڑ دیں گے، ضمیر لگا لیں گے، جو ضمیر فاعل بن جائے گی تو اس کو بھی ضمیر مل گئی، اگلے کو اس میں ظاہر مل گیا تو اس کا کام ہو جائے گا. کما تقول، کہتے ہیں جیسے تو کہے گا فی المتوافقین، متوافقین مثالوں میں. متوافقین مثالوں سے مراد یہ ہے کہ دونوں فعل سیم ہوں. کس بات میں، کہ وہ فاعل طلب کر رہے ہوں اس بات میں سیم ہوں، یا مفعول طلب کر رہے ہوں اس بات میں سیم ہوں. تو اس میں تو کہے گا دارا بنی و اکرم زید، کہ یہ دیکھو متوافقین یعنی سیم کو چاہیے، پہلے کوئی فاعل چاہیے دوسرے کو فاعل چاہیے. تو زید تو ہم نے اکرمنی کو دے دیا، تو دارا بنی کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم کہیں گے کہ دارا با میں جو فاعل ہے وہ ہوا ضمیر ہے، بات ختم. اب واحد میں تو دارا بنی ہوا آ جائے گا، اگر ادھر زیدان ہو، کیونکہ ضمیر تو زید کی طرف لوٹنی ہے نا، تو اگر زیدان ادھر آ جائے گا تو اب دارا بانی آ جائے گا، تو اب یہاں الف ضمیر فاعل بن جائے گی. اور زیدون آ جائے گا تو اب یہاں درابونی آ جائے گا، یعنی واو ضمیر فاعل بن جائے گی. اور آگے والا جو اکرم ہے وہ زیدن یا زیدانی یا زیدونہ صورت میں ایک ہی حالت پہ رہے گا، کیونکہ اکرم کا جو فاعل ہے وہ زید ہے اور زید اس میں ظاہر ہے، اور جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، تو اکرم اس لیے واحد رکھیں گے. لیکن دارابا کا جو فاعل ہے وہ تو ضمیر بنائیں گے، اس لیے فاعل جو ہے وہ بدلتا رہے گا، یعنی پہلے میں دارا بنی بنے گا اور زیدان والی صورت میں دارا بانی بنے گا اور زیدون والی صورت میں دارا بونی میں بنے گا. یہ دیکھ لیں آپ اگلے صفحے میں، یہ تینوں اس طرح کی مثالیں ذکر ہوئی پڑی ہیں. پہلی دیکھیں تسنیہ والی، واحد والی گزر گئی، تسنیہ والی دارا بانی و اکرمنی زیدانی، دارا بونی و اکرمنی زیدون. اور فی المتخالفین، متخالفین میں، متخالفین سے مراد یعنی متخالفین مثالوں میں ہم کس طرح بولیں گے، جب دوسرے کو عمل دے دیں اور پہلے کے لیے ضمیر نکال لیں اور وہ پہلا فاعل کو چاہ رہا ہو تو کس طرح بولیں گے. متخالفان میں یعنی ایک فاعل طلب کرو ایک مفعول، کہتے ہیں اس طرح بولیں گے کہ دارا بنی و اکرمت زیدن، اب پہلا فاعل کو طلب کر رہا ہے نا، دوسرے کو ہم نے عمل دے دیا تو زید ہم نے مفعول بنا دیا، اکرمت کا تو دارا بنی کو فاعل کی ضرورت ہے. تو وہی کہ اگر زید واحد ہے تو دارا بنی، زید تسنیہ ہے، زیدین ہے تو دارا بانی، زیدین اور زیدون ہے تو آ جائے گا دارا بونی. زیدین آئے کیونکہ جب مذکر سالم ہے نا تو وہ یا نون سے آئے گی کیونکہ مفعول ہے، تو زیدین ہے تو دارا بونی آ جائے گا. وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ، اور اگر ہے فعل اول کیا یقتضی المفعول، اگر فعل اول مفعول کا تقاضا کرتا ہے، اگر فعل اول ہم نے دوسرے فعل کو عمل دے دیا، فعل اول فاعل طلب کر رہا تھا تو اس کے لیے ضمیر نکال لیں گے. لیکن اگر فعل اول مفعول طلب کر رہا ہے تو اب کیا کریں گے، کہتے ہیں اب سنیں وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ، اور اگر فعل اول یقتضی المفعول مفعول کا تقاضا کرتا ہے، وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور نہیں ہیں دونوں فعل افعال قلوب سے، یعنی وہ جو دونوں فعل ہیں، پہلا جو ہے وہ فاعل کو طلب کر رہا ہے، اور ایک اور چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ کیا دونوں فعل افعال قلوب سے ہیں یا نہیں ہیں. تو کہتے ہیں اگر نہیں ہیں ولم یکن الفعلان من افعال القلوب، اگر دونوں فعل افعال قلوب سے نہیں ہیں تو پھر کیا کریں گے، کہتے ہیں حذف المفعول، تو مفعول کو حذف کر لے گا من الفعل فعل سے. یعنی مطلب کیا ہے کہ پہلے کا مفعول کی ضرورت ہے نا، اور دونوں فعل افعال قلوب سے نہیں ہے نا، تو پھر ہم کیا کر لیں گے، پہلے کا جو مفعول ہے نا وہ ہم حذف مان لیں گے. یعنی ہم کہیں گے کہ ایک زید وہ جو دوسرے کا ہے نا وہ تو ذکر ہے کیونکہ ہم نے دوسرے کو عمل دے دیا، وہ زید دوسرے کے لیے بنا دیا. اب پہلے کو بھی ایک مفعول کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ایک زید ہم محذوف مان لیں گے، یعنی مفعول ہم محذوف مان لیں گے. تو حذف المفعول، مفعول کو حذف کر لے گا پہلے سے، جیسے کہ تو کہے گا موافقین، موافقین میں موافقین سے مراد پچھلے موافقین سے تھا، دونوں فاعل طلب کر رہے ہوں، اور یہاں موافقین میں ہوگا دونوں مفعول طلب کر رہے ہوں. جیسے ضربت اکرمت زیدن، اب ہم نے زید کو دوسرے کے لیے کر دیا، یعنی اکرمت کا بن گیا زید. اب ضربت کو یعنی پہلے کو مفعول کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں فعل قلوب سے بالکل نہیں ہے. فعل قلوب وہ آپ کو پتہ ہے، علم را وجد ظن حسب خلا، یا علمت رأیت وجدت ظننت خلت حسبت زعمت، یہ والے تو یہ دونوں ایسے نہیں ہیں. تو پھر پہلے کے لیے ہم مفعول کو حذف مانیں گے، یعنی ہم کہیں گے کہ ضربت کا جو زید ہے وہ حذف ہے، یعنی اصل میں اس طرح ہے ضربت زیدن و اکرمت زیدن، تو ہم کہیں گے ضربت فعل تو ضمیر فاعل اور اس کا جو مفعول ہے وہ زیدن محذوف ہے. اس طرح اگلی مثال ضربت و اکرمت زیدین، تو اس طرح آگے زیدین ہے تو اس طرح ہم کہیں گے ضربت کا زیدین محذوف ہے، یعنی اصل میں اس طرح تھا ضربت زیدین و اکرمت زیدین. اگلی مثال ضربت و اکرمت زیدین، تو اس طرح ہم مان لیں گے کہ جو ضربت ہے اس کا زیدین محذوف ہے، یعنی ضربت زیدین و اکرمت زیدین. اور اگر مخالفین سے مراد یہ ہے کہ پہلا تو مفعول کو طلب کر رہا ہو، کیونکہ وہ تو ہم نے یہی کہا ہوا ہے نا کہ دوسرے کو عمل دے رہے ہیں تو پہلا مفعول کو طلب کر رہا ہے، اور دونوں فعل قلوب نہیں ہیں. اور مخالفین ہیں یعنی پہلے تو مفعول کر رہا ہے دوسرا فاعل کر رہا ہے، تو وہ جو زید ہے وہ ہم فاعل بنا دیں گے دوسرے کا، اور پہلے کو چاہیے مفعول تو اس کا مفعول وہی حذف مان لیں گے. تو ضربت و اکرمنی زیدن آ جائے گا نا واحد میں، اور ضربت و اکرمنی زیدانی، تو زیدانی فاعل ہے اکرمنی کا، اور ایک اور زید ضربت کا مفعول ہم مانیں گے اور وہ آئے گا ضربت زیدینی، کیونکہ زیدانی فاعل بنے گا تو تسنیہ فاعل بنے تو الف سے آتا ہے، الف نون سے، اور تسنیہ مفعول بنے تو یا نون سے آتا ہے، اس لیے ضربتو کا محذوف نکالیں گے زیدینی، اور اکرمتو کا وہ آگے لکھا ہوا ہے زیدانی. اور ضربتو اکرمنی زیدونہ، تو زیدونہ اکرمنی کا فاعل ہے، اور ضربتو جو ہے وہ ہم کیا نکالیں گے، ضربتو زیدینہ نکالیں گے، کیونکہ جمع مذکر سالم فاعل بن رہے ہو تو وہ نون سے آتی ہے، اور مفعول بن رہے ہو تو یا نون سے آتی ہے.
یہ تو تھا کہ بھئی پہلا مفعول طلب کر رہا ہے اور دونوں افعال قلوب میں سے نہیں ہے، تو پہلے کے لیے مفعول ہم حذف مان لیں گے۔ کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْفِعْلَانِ مِنَ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور اگر پہلا مفعول طلب کر رہا ہے لیکن ساتھ میں دونوں فعلوں کا تعلق افعال قلوب سے ہے، وہ دونوں فعل افعال قلوب سے ہیں، یعنی علمت رأیت وجدت ظننت خلت حسبت، ان میں سے کوئی ایک ہے، تو کہتے ہیں اب یجب واجب ہے اظہار المفعول، مفعول کو ظاہر کرنا، للفعل الاولی، فعل اول کے لیے، فعل اول کے لیے، یعنی اب مفعول کو حذف نہیں مانیں گے، یعنی پچھلی مثالوں میں تو یہی کہا تھا نا کہ زید ایک حذف مان لیں گے، اب یہاں یہ ہے کہ حذف مان ہی نہیں سکتے، اس کو وہاں ذکر کرنا پڑے گا، اس کو وہاں عبارت میں لکھنا پڑے گا۔ اگر وہ مثال ہم بول رہے ہیں تو اس کو ساتھ میں بولنا پڑے گا، اور اگر ہم وہ مثال لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو وہاں پہ لکھنا پڑے گا۔ لیکن جو پیچھے تھا کہ مفعول کو حذف مان لیں، جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس میں یہ ہے کہ بس ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہاں مفعول حذف ہے، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ دونوں فعل افعال قلوب سے ہیں تو اب اس مفعول کو اب حذف نہیں سمجھیں گے، اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے، اب اس کو وہاں پہ لکھنا ضروری ہے، ذکر کرنا ضروری ہے، بولنا ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ افعال قلوب کا جو ہے نا، ہم ایک مفعول ذکر کریں اور ایک مفعول حذف کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افعال قلوب جب بھی آتا ہے اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں چونکہ ہم مفعول ہی والی بات کر رہے ہیں تو لہٰذا ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ دو مفعول آئے ہی نہ ہوں افعال قلوب کے، ایسے بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر آئے ہوں تو ایک آیا ہوا اور دوسرا حذف مان لیا گیا ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ افعال قلوب کے دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، تو یہاں دو مفعول ہوں گے اور ایک مفعول جس کو ہم پہلے حذف مان رہے تھے، تو چونکہ افعال قلوب ہیں یہ دونوں، تو اب حذف وغیرہ نہیں مان سکتے، اب ذکر ہی کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں ہم آپ کو مثال دیتے ہیں، کما تقول، جیسے تو کہے گا کیا کہ حاسبنی منطلقاً وحسبت زیداً منطلقاً۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب یہاں اصل میں یہ تھا کہ یہ جو حاسبنی، پہلا حاسبنی ہے نا، دو حاسبنی ہیں، ایک حاسبنی ایک حسبت ہے، حاسبنی منطلقاً اور وحسبت زیداً منطلقاً۔ اب یہ جو پہلا حاسبنی ہے نا، اس کے بعد والے منطلقاً گویا کہ آپ ختم کر دو تھوڑی دیر کے لیے، آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ختم کر دو، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو پہلا منطلقاً جب گرے گا تو اب حاسبہ فعل ہے، نون وقایہ ہے، یا ضمیر مفعول ہے، اور حسبت فعل ہے، تو ضمیر فاعل ہے، زیدن یہ حسبت کا مفعول ہے۔ اب حاسبنی اور حاسبنی کی جو ہوا ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے، اب حاسبنی کی ہوا ضمیر فاعل ہے اور یا ضمیر حاسبنی کا مفعول ہے، اور حسبت کا تو ضمیر فاعل ہے اور زید مفعول ہے، اور اینڈ پہ جو منطلقاً لکھا ہوا ہے یہی بچا ہوا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے پہلے منطلقاً کو آپ ذہن سے ختم کر دو، اس سے ادھر سے ہٹا دو، یعنی ختم کر دو۔ اب بچا ہوا ہے دوسرا منطلقاً۔ اب حاسبنی کا بھی یا ضمیر ایک مفعول ہے اور حسبت کا بھی زیدن ایک مفعول ہے، اب دونوں یہ افعال قلوب سے ہیں، تو افعال قلوب کے لیے تو دوسرا مفعول ضروری ہوتا ہے، تو دونوں دوسرے مفعول میں اب تنازع کر رہے ہیں، تو اب ہم نے کیا کر دیا، دوسرے فعل کو عمل دے دیا، اور یہ جو منطلقاً ہے یہ دوسرے فعل کا دوسرا مفعول بن گیا، تو حسبت کے دو مفعول پورے ہو گئے، ایک زید پورا ہو گیا اور ایک منطلق پورا ہو گیا۔ اب بات ہے حاسبنی کی کہ حاسبنی کا یا ضمیر ہے اور اس کا مفعول نہیں ہے، تو دیکھیں یہاں پہ دوسرے فعل کو ہم عمل دے رہے ہیں، اور پہلا فعل جو ہے وہ فاعل طلب کر رہا ہے، پہلا فعل جو ہے وہ مفعول طلب کر رہا ہے، اور دونوں فعل افعال قلوب سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو اب یہاں پہ حکم کیا لگنا ہے کہ بھائی پہلے فعل کا مفعول حذف مان نہیں سکتے، اس کو ذکر کرنا ضروری ہے، اس لیے یہاں پہ دوسرے منطلقاً کو حاسبنی کے بعد ذکر کر دیا۔ اب سمجھ آئیے آپ لوگوں کو، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس لیے ہم مثال میں حاسبنی منطلقاً، یہاں بھی منطلقاً لکھا ہوا ہے، وگرنہ جب آپ تنازع کریں گے تنازع والی صورت میں منطلقاً کو ہٹانا پڑے گا، اور پھر قاعدے کے مطابق کہ دونوں افعال قلوب سے ہیں تو پہلے مفعول کو ظاہر کرنا ضروری ہے، پہلے کے مفعول کو، تو اس لیے یہاں پہ ہم نے پہلے کا مفعول بھی دوسرے مفعول ہی کی طرح ذکر کر دیا، یعنی یہاں بھی منطلقاً ایک اور لگا دیا۔ تو اب حاسبنی کا یا ضمیر ایک مفعول، منطلقاً دوسرا مفعول، حسبت کا بھی زیدن ایک مفعول، منطلقاً دوسرا مفعول، دونوں کے دو مفعول پورے ہو گئے۔ تو اب وجہ کیا ہے کہ بھائی ذکر کرنا ضروری کیوں ہے افعال قلوب والی صورت میں، اس مفعول دوسرے کو کہتے ہیں، اس لیے اذ لا یجوز حذف المفعول، کیونکہ مفعول کا حذف جائز نہیں ہے، من افعال قلوب، افعال قلوب سے، یعنی افعال قلوب سے مفعول کو حذف نہیں کر سکتے، ایک مفعول ہو اس کو بھی حذف نہیں کر سکتے، دونوں مفعول ہوں اس کو بھی حذف نہیں کر سکتے، افعال قلوب کے دونوں مفعولوں کا آنا ضروری ہے اور دونوں کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ اچھا یہاں پہ کوئی اعتراض کرے کہ بھئی آپ نے کہا کہ بھئی دوسرے کو عمل دے دیں اور پہلا مفعول طلب کر رہا ہو تو مفعول کو افعال قلوب نہ ہوں تو حذف مانیں گے، اور افعال قلوب ہوں تو وہاں پہ ذکر کریں گے، تو بات یہ کہ ضمیر کیوں نہیں نکال سکتے؟ ایک جگہ مفعول ہی کو حذف مان رہے ہیں، یعنی اسی زید ہی کو، اور دوسری جگہ اسی زید منطلقاً یا زید جو بھی ہے اس کو ذکر ہم مان رہے ہیں، زید تو نہیں ہے یہاں پہ منطلقاً ہے، یعنی بہرحال یہ ہے کہ مفعول کو ایک جگہ حذف مان رہے ہیں، مفعول کو ایک جگہ ذکر مان رہے ہیں، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ مفعول کے لیے ضمیر نکال لو، حذف والے رول ہی ختم کر دو۔ کہتے ہیں کہ اذ لا یجوز، جائز نہیں ہے حذف المفعول، مفعول کا حذف کرنا، من افعال قلوب، افعال قلوب سے، اور و اضمار المفعول قبل ذکری، اور مفعول کا اضمار قبل ذکر، ذکر سے پہلے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ یعنی جب پہلا مفعول کا تقاضا کر رہا ہے اور اس کا ہم مفعول نہیں بنا رہے، کیونکہ وہ جو آگے زید آیا ہوا ہے، جو اسم آیا وہ ہم نے دوسرے کو دے دیا، اور پہلا مفعول طلب کر رہا ہے، تو فاعل کو حذف یا ذکر اس لیے کریں گے، یعنی مفعول کو حذف یا ذکر اس لیے کریں گے، مفعول کو ضمیر اس لیے نہیں مانیں گے کیونکہ اگر ضمیر مانیں گے تو ضمیر کس نے لوٹنی ہے؟ وہی آگے والا جو زید پڑا ہوا ہے، وہی آگے والا جو منطلق پڑا ہوا ہے، ضمیر اس طرح لوٹنی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا اضمار قبل ذکر، یعنی مرجع کے ذکر سے پہلے اس کی طرف ضمیر لوٹا دینا۔ شروع میں ضمیر آ گئی، وہ ابھی آیا ہی نہیں ہے، وہ بعد میں آگے پڑا ہوا ہے، تو ضمیر کا جو بھی مرجع ہوتا ہے وہ آگے نہیں ہوتا، وہ پیچھے ہوتا ہے، یہاں تو وہ زید وہ منطلق وہ آگے ہو جائیں گے۔ جب پہلے فعل کا ہم مفعول ضمیر نکالیں گے تو یہ ضمیر اسی زید یا منطلق طرح لوٹنی ہے، وہ تو آگے پڑا ہوا ہے، اس لیے کہتے ہیں
کہ بھئی افعال قلوب کے مفعول کو حذف کرنا بھی جائز نہیں ہے اور ضمیر نکالنا بھی جائز نہیں ہے. تو دونوں پہلا اگر مفعول کا تقاضا کر رہا ہے تو دونوں افعال قلوب سے اگر نہیں ہے تو مفعول کو حذف مانیں گے, ضمیر پھر بھی نہیں نکالیں گے. اور اگر دونوں افعال قلوب سے ہیں تو پھر ذکر کریں گے مفعول کو, یہاں بھی ضمیر نہیں نکالیں گے. تو یہاں تک الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. کہتے ہیں ھذا و مذہب البصرین, یہ بصریوں کا مذہب تھا. یعنی یہ ہم نے سب بصریوں کا مذہب بیان کیا کہ ہم نے کہا کہ اگر دوسرے فعل کو عمل دے دیں تو پہلا کس چیز کا طلب کر رہا ہے, فاعل کا طلب کر رہا ہے یا مفعول کو طلب کر رہا ہے. اگر پہلا فعل فاعل کو طلب کر رہا ہے تو ہم فاعل کے لیے ضمیر نکال لیں گے اور وہاں ضمیر اگرچہ آگے زید کی طرف لوٹے گی لیکن فاعل کی جو ضمیر ہے وہ آگے جا سکتی ہے. فاعل کے لیے اضمال قبل ذکر جائز ہوتا ہے. اور اگر پہلا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہے تو دیکھیں گے دونوں افعال قلوب سے ہیں یا نہیں ہے. اگر دونوں افعال قلوب سے نہیں ہیں تو فاعل مفعول کو حذف مانیں گے, اور اگر افعال قلوب سے ہیں دونوں تو مفعول کو ذکر کرنا ضروری ہے. ضمیر کسی بھی صورت میں نہیں نکال سکتے کیونکہ مفعول کے لیے آگے ضمیر لٹانا جائز نہیں ہے, کیونکہ مفعول کے لیے آگے ضمیر لٹانا جائز نہیں ہے. آگے ہے وَأَمَّا إِنْ عَمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ, اگر تو اول فعل کو عمل دے کوفیوں کے مذہب پر تو اب دوسرے فعل کے لیے کیا کریں گے, تو یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سبق میں کر لیں گے. اور اس طرح یہ ہمارے 9 سبق ہو گئے اور 10ویں سبق کے اندر انشاءاللہ ہمارا تنازع فعلان کا بقیہ حصہ کہ یہ تنازع فعلان اور تنازع فعلان جو ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. جن دوستوں کو کسی حوالے سے بھی سمجھ نہ آئی ہو, کوئی پوچھنا وغیرہ ہو, ہمارے کامنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, شیئر کریں. ویڈیوز اور بھی اس میں موجود ہیں, بہترین ویڈیوز ہیں, انشاءاللہ آپ سنیں, آپ کو فائدہ ہوگا. نحو الواضح کے جزء ثانی کے بھی 13 سبق اپلوڈ ہیں ہمارے چینل پہ, اسی چینل پہ اسلامک نحو صرف پہ, اور اسی طرح نصاب مطلقاً صرف علم صرف کے بھی بہت سارے سبق اپلوڈ ہیں. اور کچھ مزید اینڈ پہ آپ ویڈیو دیکھیں گے جو شروع میں ہم نے کئی مہینے پہلے اپلوڈ کیے ہیں, تو ان میں آپ کو ترکیبوں کے حوالے سے کئی ویڈیوز ملیں گی اور مختلف عربی ترکیبیں وغیرہ بھی آپ کو ملیں گی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نحو جو ہے وہ قرآن و سنت کے لیے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجانب نبی.